تیری یاد ہم سفر۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس کے طریقے سلیقے آداب رب العالمین نے سکھائے۔ ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں جلوہ افروز تھے۔ چند مخلص مسلمان دیہاتی کاشتکار چرواہے مال مویشی کام روک کر کوئی دینی مسائل پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوتے تھے، سائل آتے فیض یاب ہوتے۔ وہ جب آئے تو حضور حجرہ مبارک میں تھے۔ اب انہیں جلدی تھی، مویشی چھوڑ کر آئے ہیں، دیوڑ چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ انہوں نے جرأت کی، حجرہ مبارک کے باہر سے آواز دی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ کریم کو بات پسند نہیں آئی، فرمایا یہ جرأت وہی آ گئی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ لوگ جو حجرہ مبارک کے باہر سے آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، مخلص مسلمان تھے، صحابی تھے۔ سختی سے منع کیا گیا، کوئی عذاب کی وعید نہیں آئی۔ اگر کوئی غیر مسلم ہوتا تو پتہ نہیں کون سے عذاب کی وعید آئی، روک دیا گیا۔ یا اللہ کب بات کریں؟ فرمایا حتی تخرج الیہم، اگر بیٹھے رہو حضور باہر بھی تشریف لائیں کسی اور طرف متوجہ ہو تو تم اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ حتی تخرج الیہم، جب اپنی مرضی سے آپ کی طرف رخ انور پھیرے پھر گزارش پیش کرو۔ میرے بھائی جب ہم میلاد مناتے ہیں اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں، مناؤ، کوئی نہیں منانے سے منع کرتا۔ ذرا اس بارگاہ کے آداب دیکھو، جب ہم میلاد مناتے ہیں اس ادب کا لحاظ ہوتا ہے اس میں۔ میرے بھائی یا بات سمجھ لو یا مجھے سمجھا دو، میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ یہ ہاؤ ہو، یہ شور و غل، یہ پٹاخے، یہ دھماکے، یہ کبھی کبھی لوگ اسے گھروں میں مناتے تھے، تلاوت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، علماء سے تقریریں کراتے تھے، جلسے پھر جلسے، وہ گھروں سے نکل کر جلسے ہو گئے، جلسے جلوسوں میں بدلے، جلوس جشن میں بدل گئے۔ جشن کا مطلب ہوتا ہے جو جس کا دل چاہے کرے۔ اس بارگاہ میں میرے بھائی عشق و محبت بھی آداب کے پابند ہے۔